بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 58واں سبق ہے اور بات ہو رہی ہے مخل بالفصاحت عیوب کی۔ تفتزانی رحمہ اللہ مادن یہ مطابعات میں فرماتے ہیں والتعقید ای کون الکلام معقدا ان لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع إما في النظم بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إجمال أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد. وقول الفرزدقي في مدح خالي هشام بن عبد الملك بن مروان وهو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي شعر: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي ليس مثله في الناس حي يقاربه أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مملك، أي رجل أعطي الملك يعني هشاما. أبو أمه أي أبو أم ذلك المملك أبوه أي إبراهيم الممدوح، أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام. ففيه فصل بين المبتدأ والخبر يعني أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي، وبين الموصوف والصفة يعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه. وتقديم المستثنى أعني مملكا على المستثنى منه أعني حي. وفصل كثير بين البدل وحي والمبدل منه وهو مثله. فقوله مثله اسم ما وفي الناس خبره ومملكا منسوب لتقدمه على المستثنى منه. یہاں سے شارح کلام کی فصاحت کو برباد کرنے والا تیسرا عیب بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ تیسرا عیب جس سے فصاحت کلام برباد ہوتی ہے، اور جو عیب جو دلالت علی المعنی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ تاقید ہے۔ تاقید کا مطلب کیا ہے؟ تاقید کا مطلب ہے کلام میں کوئی ایسا رخنہ پیدا ہو جائے، ایسی پیچیدگی پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے جو متکلم کی مراد ہے وہ ظاہر نہ ہو سکے بلکہ وہ خفی ہو جائے۔ اب یہ جو دلالت علی المعنی ہے یہ خفی ہے، تو اگر تو یہ خفا الفاظ کی وجہ سے ہے تو لفظی کہلائے گی، اگر معنی کی وجہ سے ہے تو معنوی کہلائے گی۔ تو گویا جو تیسرا عیب ہے تاقید، اس کا مطلب ہے کہ کلام میں کوئی ایسی پیچیدگی اور ایسا رخنہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے متکلم کی جو مراد ہے وہ ظاہر الدلالہ نہ ہو، واضح نہ ہو بلکہ خفی ہو۔ اب اگر الفاظ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، خفا الفاظ کی وجہ سے ہے تو تاقید لفظی ہے، اور اگر معنی کی وجہ سے ہے، معنوی طور پر ہے تو وہ معنوی ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر جو کلام میں خلل واقع ہو رہا ہے، ترکیب میں واقع ہو رہا ہے، اب چاہے وہ کلام منظوم ہے یا کلام منصور ہے، ترکیب میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، جیسے ایک لفظ کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے مقدم کر دیا جائے یا اس کو بعد میں رکھ دیا جائے بغیر کسی قرینے کے اور بغیر کسی وجہ کے، اسی طرح کسی لفظ کو حذف کر دیا جائے اور اس پر کوئی قرینہ بھی قائم نہ کیا جائے، یا پھر جو ہے وہ کوئی اور سبب ہو، جیسے اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر لے کر آئی جائے یا ضمیر کی جگہ ظاہر کر دی جائے، تو اس وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا سبب ہے
اس کی وجہ سے متکلم کی مراد سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو یہ تاقیدری ہے. اور اسی طرح دو متلازم چیزیں ہیں، لازم ملزوم استعمال ہوتی ہیں ایک ساتھ، جیسے مبتدا اور خبر، جیسے موصوف اور صفت، جیسے بدل اور مبدل من. اور تو یہ بھی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے، تو پھر یہ تاخیر لفظی ہے. دو متلازم چیزوں کے درمیان استعمال ہوتی ہے، بیچ میں کوئی فصل بیان کر دیا جائے، کوئی اور لفظ ایکسٹرا ڈال دیا جائے، اس سے بھی معنی میں خلل پیدا ہو سکتے ہیں. تو تاخیر لفظی کی مثال. اور یہ سب تاخیر لفظی کی صورتیں ہیں. دوسری اگر کوئی صورت بنتی ہے تو پھر وہ تاخیر معنوی کی صورت ہوگی. شارح نے مثال اس کی پیش کی ہے. مثال ہے کہ شاعر نے کہا ما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی ابوہ یقاربہ. اس شعر کا جو اصل مطلب ہے وہ تو یہی ہے کہ لوگوں میں کوئی آدمی ایسا زندہ نہیں ہے جو ابراہیم کی عادت میں، فضائل خصائل میں اس کے طرح ہو، سوائے اس کے بھانجے حشام بن عبد الملک کے. بس یہ ہے. حشام بن عبد الملک یہ خلیفہ تھے، اور ان کے جو ماموں تھے وہ مدینے کے عامل تھے، گورنر تھے ابراہیم. اور فرزدق جو ہے جنہوں نے یہ شعر کہا ہے وہ شعراء اسلام میں سے ہیں. انہوں نے ابراہیم کی تعریف کی ہے تو وہیں بانجے کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے. مگر جو شعر کی ترکیب لفظی ہے اس میں اس خلل کی وجہ سے مرادی جو معنی ہے وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، خفی الدلالہ ہو گیا ہے، ظاہر الدلالہ نہیں رہا. رہی یہ بات کہ اس شعر کی ترکیب میں کیا خلل ہے، تو اس کی کئی ایک صورتیں ہیں جس کو شارح نے بیان کیا ہے آخر میں. مبتدا خبر کے درمیان اجنبی کا فصل، موصوف صفت کے درمیان اجنبی کا فصل ہے، اور مستثنیٰ منہ پر جو ہے وہ مستثنیٰ کو مقدم کر دیا گیا ہے یہاں پہ، حالانکہ الٹ ہوتا ہے. اسی طرح بدل اور مبدل منہ کے درمیان بہت سارا فصل ہے. تو اس فصول کے ساتھ جو ہے وہ ترکیب کلام میں خلل پیدا ہو گیا ہے. اب اگر آپ صرف شعر ہی کا ترجمہ کریں، جس شعر کا ترتیب اس ترتیب کے حساب سے اگر آپ ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو مطلب ہوگا کہ ما مثلہ فی الناس حی یقاربہ الا حشام ابو امہ ابو. مطلب اگر آپ صحیح ترتیب کے ساتھ کریں گے تو یہ مطلب ہوگا. اور مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں میں ابراہیم کی مثل کوئی زندہ نہیں ہے جو فضائل اور خصائل میں اس کے مشابہ ہو، سوائے حشام کے، کہ حشام کی ماں کا باپ ابراہیم کا باپ ہے. اب اگر آپ جو ہے وہ اس کا ظاہری ترتیب دیکھتے ہیں شعر کی، کہ جو ظاہری ترتیب شعر کی تھی وہ یہ تھی کہ ما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی ابوہ یقاربہ، تو پھر معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ اسی ترتیب کے ساتھ اگر آپ شعر کی جو ترتیب ترجمہ کریں گے تو مطلب ہوگا کہ لوگوں میں ابراہیم کی مثل کوئی نہیں مگر مملک کے اس ماں کا باپ زندہ ہے، اس کا باپ اس کے مشابہ ہے. معنی سمجھ میں نہیں آئے گا جو شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. جبکہ اگر صحیح ترتیب اس کی جو ہم نے بھی پچھلے بیان کی تو اب معنی خیز ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ اس شعر کے اندر ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے اور فصول لائے گئے ہیں متلازم چیزوں کے درمیان، جس کی وجہ سے خفی الدلالہ ہو گیا ہے، ظاہر الدلالہ نہیں رہا. شارح نے پھر اس کی ترکیب بھی آخر میں بیان کی ہے. شاعری نے جو بیان کی ہے، شاعری کے نزدیک جو ہے وہ مثلہ جو ہے وہ ماں کا اسم ہے،
اور فی الناس اس کی خبر ہے، ما مثلہ فی الناس. مملکن جو ہے یہ مستثنا ہے، چونکہ مستثنا منہ پر مقدم ہے اس لیے منصوب ہے، کیونکہ مقدم ہونے کی صورت میں مستثنا منصوب ہوتا ہے. پورے شعر کی جو ترکیب ہے وہ یوں بنے گی کہ ما جو لیسا کے مشابہ ہے وہ مثلہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ما مشابہ بلیسا، مثلہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ بنے گا، اور حی یقاربہ موصوف صفت مل کر آگے کے لیے مستثنا منہ، مملکن موصوف، ابو امی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور ابو خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صفت بنے گی مملکن کی، اور موصوف صفت مل کر وہ مستثنا منہ کا مستثنا بنے گا. اور پھر یہ دونوں مستثنا سے مل کر اپنے بدل بنیں گے پیچھے والے مبدل منہ کے لیے، اور وہ پھر ماں کا اسم بنے گا اور فی الناس سے متعلق ہو کر اس کی خبر بنے گا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ ترکیب بیان کی اشارے. اور اسی طرح متربی کا بھی ایک شعر ہے جو صاحب دروس البلاغہ نے نقل کیا ہے کہ جفقت وهم لا يشفقون بها بهم شين على الحسب الاغر دلائل. تو وہاں پر بھی ترکیب آگے پیچھے ہو گئی ہے. اصل تھی کہ دفقت بهم شيم دلائل على الحسب الاغر وهم لا يشفقون بها، تو وہ آگے پیچھے ترکیب ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے بھی تاکید ہوتی ہے. تو شارح نے اس ساری بحث کو یہاں بیان کیا ہے. شارح نے کہا ہے کہ والتاقید تاقید کیا ہے؟ ای کون کلام معقدا، کلام کا معقد ہونا، پیچیدہ ہونا. کس طرح؟ ان اس طرح کہ لا یکون الکلام ظاہر الدلالۃ علی المراد، کہ کلام جو ہے وہ مرادی معنی پر ظاہر الدلالہ نہ ہو، لخلل کسی ایسے خلل کی وجہ سے واقع جو خلل واقع ہو رہا ہو، اما فی النظم لفظی طور پر لفظوں میں بسبب تقدیم و تاخیر، تقدیم و تاخیر کی وجہ سے، او حذف یا بغیر کسی قرینے کے حذف کی وجہ سے، او اضمار یا ظاہر کی جگہ ضمیر لانے سے، او غیر ذالک مما یوجب، یا اس کے علاوہ ان چیزوں میں سے جو واجب کر دیتی ہیں مرادی معنی کی سمجھنے میں دشواری کو. مرادی معنی سمجھنا دشوار ہو جائے تو پھر وہ تاقید ہے. کہ قول الفرزدق، جیسے فرزدق کا یہ قول ہے فی مدح خال حشام بن عبد الملک بن مروان، حشام بن عبد الملک بن مروان کے ماموں کے یعنی کہ تعریف میں، جو ابراہیم بن حشام بن اسماعیل مخزومی ہے. شعر کیا ہے؟ ما مثلہ فی الناس الا مملکن ابو امہ حی ابوہ یقارب، ای لیس مثلہ فی الناس حی یقارب. اصل شعر یوں، اصل ترکیب یوں ہے کہ کوئی نہیں ہے مثل لوگوں میں کوئی زندہ نہیں ہے، یقاربہ جو اس کے مقاربت کرے یعنی مماثل ہو، ای احد یشبہ فی الفضائل، جو اس کے فضائل و خصائل میں ابراہیم کا مشابہ کوئی نہیں ہے، الا مملکن مگر وہ، ای رجل اعطی الملک یعنی حشامن مگر وہ آدمی جس کو ملک دیا گیا یعنی حشام جو ہے اس وقت. ابو امی ای ابو امی ذالک المملک، اس جو مملک ہے جس کو ملک دیا گیا ہے یعنی بادشاہ کا جو ماں ہے اس کا باپ ابو ہو، وہ ابراہیم کا باپ ہے، الممدوح جس کی تعریف کی گئی ہے. ای مطلب کیا ہے شعر کا؟ مطلب یہ کہ لا یماثل احد الا ابن اختہ، اس ابراہیم کا کوئی مماثل زندہ نہیں ہے سوائے اس کے بھانجے کے جو حشام ہے. اب اس میں تاخیر ہے کیا، خلل کیا ہے؟ ففیہ، تفتزانی فرماتے ہیں ففیہ، اب اس شعر میں فصل لائی گئی ہے، جدائی لائی گئی ہے بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان. اعنی ابو امہ ابوہ، ابو امی ابو جو مبتدا اور خبر ہے بالاجنبی الذی هو حی، حی کے ذریعے اجنبی کے ذریعے فصل لائی گئی. اسی طرح وبین الموصوف والصفت، موصوف صفت کے درمیان یعنی حی یقاربہ کے درمیان اجنبی کا فصل لایا گیا ہوا ابو کے ذریعے. اسی طرح وتقدیم المستثنى اعنی مملکا علی المستثنى منہ، اور مستثنى کی تقدیم کرنا مستثنى منہ اعنی حی، حی پر جو ہے اس کو مستثنى کو مقدم کیا گیا ہے. اب یہ بھی پریشانی ہے. وفصل کثیر، اور فصل بہت ہی زیادہ لائی گئی ہے بین البدل ہوا حی والمبدل منہ ہوا مثلہ، مثلہ اور حی کے درمیان تو بہت ہی زیادہ فصل لائی گئی ہے. اب تفتزانی فرماتے ہیں ان فصول کے درمیان لانے کی وجہ سے دو متلازم چیزوں کے درمیان مبتدا خبر موصوف صفات مبدل منہ بدل اور مستثنیٰ کی تقدیم مستثنیٰ منہ پر، ان کی وجہ سے معنی جو ہے نا مخفی دلالہ ہو گیا ہے، تو یہی تاکید ہے. یہ لفظی کی مثال ہے. فقولہ مثلہ، تو یہ شاعر کا قول ہے مثلہ یہ اسم ہے ما کا، وفی الناس اور فی الناس جو ہے وہ خبر ہے، مملک جو ہے وہ منصوب ہے
کیونکہ مستثنا منہ پر مقدم ہے، جب مستثنا منہ پر مستثنا مقدم ہو تو وہ منصوب ہی ہوتا ہے. تو تفسیرانی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات کی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ تیسرا ایک تاکید ہے، اور کلام میں ایسی گنجلک چیز ہو، کوئی پیچیدگی پائی جائے جس کی وجہ سے مرادی معنی سمجھ میں نہیں آئے، کسی ایسے خلل کی وجہ سے جو ترکیب میں واقع ہو، تو وہ تاکید لفظی کی مثال ہے. اب چاہے وہ لفظ کو آگے پیچھے کر دیا جائے، یا دو متلازم چیزوں کے درمیان فصل لے کر آیا جائے، یا کسی اور وجہ سے جو حقیقی معنی سے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو وہ تاکید لفظی ہے. اور آگے پھر تفسیرانی رحمہ اللہ اسی پر آگے دوسری قسم میں جو اس کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سب کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.